سرور کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی مولا علی شیر خدا کی زوجہ اور حسنین کرمین کی والدہ کی بہت سی فضیلتیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ بہت سی احادیث کی راوی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کی۔ اگر آپ کی تعریف بیان کرنے لگ جائیں تو یقیناً ضخیمے کتب بھی لکھنے کے لیے تھوڑی پڑ جائیں گی، اس لیے یہاں بس آپ کی ایک خوبی بیان کی جا رہی ہے جو سب سے الگ ہے۔ ویسے تو تمام صحابیات کی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے اور ان کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، مگر یہاں حضرت فاطمہ کی ایک ایسی خوبی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو صرف انہی کے ساتھ منسوب ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبی عطا نہیں فرمائی۔ حضرت فاطمہ ایسی پاک باز خاتون تھیں کہ اللہ پاک نے انہیں حیض و نفاس سے بھی پاک رکھا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2424 ہے اور اسے امام احمد بن حنبل اور امام نسائی نے بھی نقل کیا ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے کہ حضرت صفیہ بنت شبیہہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کچاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حضرت حسن بن علی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چادر میں داخل فرما لیا۔ پھر حضرت حسین بن علی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت فاطمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت علی تشریف لے آئے تو وہ بھی اسی چادر میں سما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ کا نام فاطمہ، لقب زہرا اور بطول ہے۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ نے اپنے بابا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آغوش میں بہترین تربیت حاصل کی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ ہر وقت اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتی۔ وہ دیگر لڑکیوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتی تھیں۔ آپ کا بچپن اور آپ کی جوانی بہت پاکیزہ اور پاک گزاری۔ آپ کو طیبہ اور طاہرہ پکارا کرتے تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ طاہرہ کی اعداد و خصائل اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھیں۔ آپ بہت بلند اخلاق کی مالک تھیں، بہت نرم گفتار تھیں، آرام آرام سے اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتی تھیں کہ سننے والا خوب بات سمجھ جاتا۔ جب اللہ کے پیارے نبی اور سیدہ فاطمہ طاہرہ کے پیارے بابا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوشبو کو محسوس کرتے تو فرماتے کہ طاہرہ تو انسانی حور ہے اور جنت میں حوروں کی سردار ہے۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ کے بے شمار القابات ہیں: امت السادات، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانوئے مرتضیٰ، سردار خواتین، جہان و جنا، سیدہ طیبہ طاہرہ، فاطمہ الزہرا، بطول زایہ، رضیہ، مرضیہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا، سید النساء، خیر النساء، خاتون جنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی ایک ایسی انسانی حور ہے جس سے نہ تو کوئی گندگی اور رطوبت آتی ہے اور نہ ہی میل کچیل۔ حضرت علامہ جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ طاہرہ کے بچہ ہوتا تو وہ چند لمحوں بعد ہی نفاس سے پاک ہو جاتی، یہاں تک کہ آپ کی نماز بھی قضا نہ ہوتی تھی، اس لیے ان کا نام بھی زہرا رکھا گیا۔ حضرت سیدنا علامہ علاء الدین علی متقی ہندی خاتون جنت کی شان میں حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح
حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بطول نام کیوں رکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ بطول تھیں اور دوسری فاطمہ بطول ہیں۔ بطول وہ ہے جس نے نہ سرخی دیکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں بی بی فاطمہ کو تمام غلاظتوں سے پاک رکھوں گا، اسی لیے اللہ پاک نے بی بی فاطمہ کو ہر قسم کی گندگی اور غلاظت سے پاک رکھا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ کو حیض ہی نہیں آتا تھا تو پھر آپ کو اولاد کیسے ہو گئی؟ حیض اصل میں قدرت کا نظام ہے جس سے ہر عورت ہر مہینے سن بلوغت سے لے کر سن یاس تک 2-4 ہوتی ہے۔ اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اگر حیض کی ترتیب میں کچھ خلل آ جائے تو اکثر خواتین کو اولاد نہیں ہوتی، مگر یہاں بات ہو رہی ہے اس خاندان کی جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جب بات ہوتی ہے اللہ کے محبوب کی بیٹی کی تو پھر اللہ نے اپنی قدرت کے نظام کو ہی بدل ڈالا۔ جس اللہ نے حضرت آدم کو اور حضرت اماں حوا کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، جس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور جس نے حضرت اسماعیل کے لیے بغیر ماں اور باپ کے دمبا بھیج دیا، جس نے 2 پہاڑوں کے درمیان حضرت صالح کی اونٹنی کو پیدا فرما دیا، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ اس نے بغیر حیض کے حضرت بی بی فاطمہ کو حسنین کرمین جنت کے پھول بھی عطا فرما دیے۔ اس اللہ رب العزت کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ ممکن اور ناممکن تو ہم انسانوں کے لیے ہے، وہ رب تو ہر بات پر قادر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتی تھیں۔ آپ کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا اور بات کرنے کا انداز اس قدر اللہ کے نبی کے مشابہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کو دیکھتا اسے اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے چہرے کو سنت نبوی سے سجا لیں۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا، بات کرنا اور ہمارا ہر عمل اللہ کے نبی کے حکم کے اس قدر تابع ہو جائے کہ جو کوئی بھی ہمیں دیکھے اسے اللہ کے نبی کی یاد آ جائے۔ اس میں ہماری کامیابی اور اس میں ہماری نجات ہے۔